حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا جو عرب میں ایک معزز قبیلہ تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ تھی، یعنی آپ نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا اور آپ کا بچپن آپ کی گود میں گزرا تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے امراء اپنے بچوں کو دیہاتی علاقوں کے دودھ پلانے والی خواتین کے حوالے کرتے تاکہ بچے کھلی اور صاف ستھری فضا میں پرورش پائیں اور فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اپنے شوہر حضرت حارث کے ساتھ مکہ آئی تاکہ وہ کسی معزز گھرانے کے بچے کو دودھ پلانے کا اعزاز حاصل کرے۔ جب حضرت حلیمہ مکہ پہنچی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور کوئی بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ والد کے سائے سے محروم تھے، اور عرب میں یتیم بچوں کو لینے میں کچھ ہچکچاہٹ جو ہے وہ بھرتی جاتی تھی، لیکن حضرت حلیمہ نے اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت حلیمہ کا یہ کہنا ہے کہ جب سے وہ رسول اللہ کو اپنی گود میں اپنے ساتھ لے کر آئی، ان کے گھر میں بے پناہ برکتیں نازل ہونا شروع ہو گئی۔ ان کا دودھ کم تھا، لیکن نبی کریم کی آمد کے بعد ان کا دودھ جو ہے وہ وافر ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اپنے بچے دونوں سیر ہو کر دودھ پینے لگے۔ ان کی سواری کی اونٹنی جو پہلے کمزور تھی اچانک طاقتور اور تیز ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ ابتدائی زندگی کے چند سال گزارے۔ ان کے حسن سلوک اور محبت کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ کا تعلق بہت مضبوط ہو گیا، اور آپ حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور ان کے ساتھ نہایت و محبت اور احترام برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت حلیمہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت حلیمہ کئی سال بعد مکہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بہت ہی شاندار استقبال کیا اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال کی تھی جب ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت حلیمہ کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک 2 فرشتے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا، ان کے دل کو نکال کر صاف کیا اور پھر واپس رکھ دیا۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کے لیے باعث تشویش تھا، اور انہوں نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہے وہ واپس کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال تاریخی اسلام میں ایک نامعلوم وقت پر ہوا، لیکن ان کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ آپ کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ کس طرح اللہ کی برکتیں اور کرم ایک انسان کی نیت اور دل کی پاکیزگی پر نازل ہو سکتی ہے۔ حضرت حلیمہ کا کردار اسلام کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور آپ کی قربانیوں اور محبت کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔